زندگی کے اندھیروں میں اجالا تنزیل ہی تو کرتا ہے۔ یہ اتارا ہی اسی لیے گیا ہے کہ ہم اپنی زندگیاں اس کی روشنی میں روشن گزاریں۔ اس کی روشنی میں ہی تو ہمیں اپنے نفسوں کا میل نظر آتا ہے۔ پچھلے 6 سال سے اس مدرسے میں رہ رہی تھی۔ جب اس کے لیے کوئی جگہ نہ رہی تو بے شک اللہ بڑا رحم والا ہے۔ حلیمہ بیگم اسے یہاں لے آئیں اور بولی، بیٹی، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا تو اللہ ہوتا ہے۔ بے شک یہ مصائب کٹ جائیں گے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لڑی کی صورت میں اس کے گالوں پر گر رہے تھے۔ حلیمہ بیگم نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور نیل پڑی نیلی گالوں سے آنسو صاف کیے اور ہونٹوں سے نکلتا خون دیکھ کر لب بھیج گئیں۔ چند لمحے ٹھہر کر حلیمہ بیگم بولی، بیٹی، تمہارا یہ حال کس نے کیا ہے؟ اتنا بے دردی سے مار پیٹ کے سڑک پر پھینک دیا۔ وہ بہت مشکل سے اٹک کر بولی، میرے شوہر نے۔ وہ روز ہی نشے کی حالت میں میرا یہ حال کرتے ہیں، پر آج… وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی، پر آج اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ وہ شخص جو اس بات کا دعوے دار تھا، جو روز میرے باپ کو لالچ دیتا تھا، تم جو چاہو گے تمہیں ملے گا، اپنی لڑکی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ حلیمہ بیگم بولی، کوئی تو ہوگا تمہارا اپنا؟ نہیں، کوئی بھی نہیں۔ ایک باپ تھا، اب وہ بھی نہیں۔ وہ بہت بے دلی سے کہتے ہوئے رکی۔ میں سمجھی نہیں بیٹی، حلیمہ بیگم حیرانی سے کہہ رہی تھی۔ وہ بہت رنج کے ساتھ گویا ہوئی، میرے باپ نے چند روپوں کے لالچ میں میری شادی افتخار سے کرا دی۔ جو امیر تو تھا، دنیا کی ہر شے تھی اس کے پاس، بنگلہ، گاڑی، سونا، نہیں تھا تو ایک دل۔ حلیمہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، میں ہوں نا تمہاری بیوی جان، تم اکیلی نہیں ہو میری بچی۔ ماضی کی یہ چھپتی جلتی راکھ آج بھی آنکھوں میں پانی لاتی ہے۔ وہ تا دیر کرسی پر بیٹھی، سر میز پر جھکائے سوچ کر دعا کرنے لگتی، اے اللہ، اسے ہدایت دے، اس کی دنیا اور آخرت کے راستے آسان کر دے۔ وہ کبھی بد دعا نہ کرتی، جب بھی کرتی اس کی ہدایت کی دعا کرتی۔ ان آیات کے پیش نظر وَلِمَنْ صَبَرَ غُفْرَانَكَ ذَلِكَ لِمَنْ عَزَمَ الْأُمُورَ۔ ترجمہ جو صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ سلویٰ آج کافی خوش تھی۔ ایڈمیشن جو ہو گیا تھا اس کا۔ صحن میں جھوم جھوم کے گیت گنگنا رہی تھی۔ شام رات میں ڈھل رہی تھی۔ نانی جان نے جیسے ہی منظر دیکھا تو بولے بنا نہ رہ سکی، سلویٰ کیوں پگھلائے جا رہی ہو بیٹی، کسی اسیب کا چکر تو نہیں؟ وہ سامنے کمرے میں بیٹھی اسے دیکھ کر بولی، شام سے رات ہو رہی ہے بیٹا، ایسے وقت میں یہ سب؟ وہ اسے غصہ ہونے لگی۔ اچھا میری پیاری نانی جان، میں آتی ہوں۔ وہ اب وضو کر کے باقاعدہ اس دوپٹے کو باندھ چکی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہونے لگی۔ اس ہلکی سی دستک پر وہ میری اور گیٹ کے پاس پہنچی۔ کون؟ میں ہوں معاون۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے پر بے شمار رنگ آ کر بکھر گئے اور وہ اور بھی خوشنما لگنے لگی۔ دروازہ کھول چکی تھی اور دونوں چلتے چلتے صحن میں پہنچ گئے تھے۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے۔ کیوں آئے ہیں؟ وہ اتفاق سے بولی، دادی جان سے ملنے آیا ہوں، نظریں جھکا کر کہا گیا۔ کیوں، کوئی درد رہ گیا تھا جو نہ ملا ہو؟ وہ دینے آئے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، چھوٹی بڑی لاپرواہی سے چھوٹی کہہ گیا۔ کتنی بار کہا ہے آپ سے مجھے چھوٹی نہ کہا کریں، وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی۔ معاون اکثر سے اسے چڑھاتا اور تنگ کرتا۔ السلام علیکم کہتا ہوا وہ تھوڑا جھکا اور زمزم بیگم سے پیار لینے لگا۔ میرا بچہ، میرا شہزادہ، اسے سینے سے لگا کر رو دیں۔ ان کے صبر کا پیمانہ جھلک اٹھا۔